بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز ثالث کا سبق نمبر 284 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس دعوی الملک او الفعل علی المدعی علیہ کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت ولو قالوا نعرفه بوجهه سے لے کر وتصح دعوی الفعل علیہ تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، الدعوی لا تسمع الا علی خصم حاضر، کہ قاضی صاحب دعوی تبھی سن سکتے ہیں کہ جب مد مقابل حاضر ہو، غائب پر قاضی صاحب کو دعوی سننے کا اختیار نہیں ہے۔ نمبر 2، دعوی العین لا تصح الا علی ذی الید، کہ عین کا دعوی قابض ہی پر کیا جا سکتا ہے، غیر قابض پر عین کا دعوی درست نہیں ہے۔ نمبر 3، دعوی الفعل لا تتوقف علی ذی الید، کہ فعل کا دعوی قابض پر موقوف نہیں ہے بلکہ قابض اور غیر قابض دونوں پر درست ہے۔ اصل نمبر 4، الاشیاء تتبین باضدادها، کہ اشیاء کی وضاحت، تبیین اور توضیح اپنے ازداد سے ہوگی۔ نمبر 5، الاقرار یوجب الحق بنفسه، کہ اقرار بذات خود حق کے لیے موجب ہے، یعنی بذات خود حق کو واجب کرتا ہے۔ آتے ہیں سبق کے متعلقہ فصول کی طرف۔ تو جنس ہے دعوی الملک او الفعل علی المدعی علیہ، مدعی علیہ پر فعل یعنی غصب، چوری وغیرہ کا دعویٰ کرنا یا ملک کا دعویٰ کرنا، یعنی یہ کہنا کہ آپ کے قبضہ میں جو مال عین ہے یہ میری مملوکہ چیز ہے۔ تو اس کو ہم نے 3 فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1، قال شہود نعرفه بوجهه دون الاسم والنسب، مدعی علیہ نے بینہ پیش کیا اس بات پر کہ میرے پاس جو مال عین ہے اس میں میرا قبضہ حفاظت ہے، قبضہ امانت ہے، لہٰذا آپ کا میرے ساتھ خصومت اور جھگڑا کرنا درست نہیں ہے، اس پر بینہ پیش کیا۔ تو گواہ کہنے لگے کہ ایک شخص نے اس کو مال بطور ودیعت یا بطور رہن دیا ہے، لیکن اس کو ہم چہرہ سے تو پہچانتے ہیں، نام اور نسب معلوم نہیں ہے۔ تو اس بینہ سے مدعی علیہ سے خصومت دفع ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس میں اختلاف ہے امام صاحب اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ خصومت دفع ہو جائے گی، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں خصومت مندفع نہیں ہوگی، اور تفسیر انشاءاللہ عبارت میں بیان کریں گے۔ فصل نمبر 2، قال المدعی علیہ ابتاعته من الغائب، کہ مدعی نے جب مدعی علیہ پر عین کا دعویٰ کیا تو وہ کہنے لگا کہ تو میں نے فلاں غائب شخص سے یہ چیز خریدی ہے۔ تو اس کے اس اقرار سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مدعی علیہ کا قبضہ ملک ہے، لہٰذا خصومت ثابت ہو جائے گی، بینہ سے مدعی علیہ سے خصومت مندفع نہیں ہوگی۔ فصل نمبر 3، قال المدعی غصبته او سرقته منی، مدعی علیہ کے قبضہ میں جو چیز ہے اس کے بارے مدعی کہنے لگا کہ یہ چیز آپ نے مجھ سے غصب کی ہے، یہ چرائی ہے، اور مدعی علیہ نے بینہ پیش کیا کہ یہ تو فلاں کی ہے، اس نے بطور امانت میرے پاس رکھوائی ہے۔ تو اس بینہ سے اس سے خصومت مندفع نہیں ہوگی، کیونکہ مدعی نے جو اس پر دعویٰ کیا ہے وہ غصب دعوی فعل ہے، اور دعوی فعل جو ہے وہ قبضہ پر موقوف نہیں ہے۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ فلو قالوا نعرفه بوجهه ولا نعرفه باسمه ونسبه، اور اگر گواہوں نے یہ کہا کہ ہم چہرہ سے اس کو پہچانتے ہیں، نام اور نسب سے نہیں پہچانتے، فكذا الجواب عند محمد رحمہ اللہ تعالی للوجہ الثانی، تو دوسری وجہ سے امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے ہاں یہی جواب ہے۔ وعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی تندفع، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے ہاں خصومت مندفع ہو جائے گی، لأنه اثبت ببینته ان العین وصلت الیہ من جہت غیرہ، اس لیے کہ اس نے اپنے بینہ سے ثابت کیا کہ یہ عین اس کے پاس دوسرے کی طرف سے پہنچی ہے، حیث عرفہ الشہود بوجہہ، کیونکہ گواہوں نے اسے اس کے چہرہ سے پہچان لیا ہے، بخلاف الفصل الاول، برخلاف پہلی فصل کے، فلم تکن یدہ ید خصومت وہو المقصود، لہذا اس کا قبضہ خصومت کا قبضہ نہیں ہے اور یہی مقصود ہے۔
والمدعی هو الذی اضر بنفسه، اور مدعی ہی وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے آپ کو ضرر پہنچایا، حیث نسی خصمہ، کیونکہ وہ اپنے خصم کو بھول گیا، او اضرہ شہودہ دون المدعی علیہ، یا اس کے گواہوں نے اسے ضرر پہنچایا ہے نہ کہ مدعی علیہ نے۔ وہذہ المسألۃ مخمسۃ کتاب الدعوہ، اور یہ مسئلہ کتاب الدعوہ کا مخمسہ ہے۔ وقد ذکرنا الاقوال الخمسۃ بتوفیق اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کے توفیق سے ہم نے 5 اقوال ذکر کر دیے۔ ولو قالوا نعرفه بوجهه، سابق درس میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا تھا کہ ایک شخص کے پاس مال عین ہے، جیسے کہ گاڑی اور جانور کی مثال دی تھی، تو اس پر کسی نے دعویٰ کیا کہ یہ گاڑی یا یہ جانور میرا ہے۔ مدعی علیہ نے بینہ پیش کیا کہ میرے پاس یہ جو عین ہے یہ کسی اور کا ہے، اس نے میرے پاس بطور امانت یا بطور رہن رکھوایا ہے، یا اجارہ کے طور پر مجھے دیا ہے، میں نے اس سے غصب کیا ہے۔ تو اس سے اس بینہ کی وجہ سے خصومت دفع ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس میں 5 اقوال تھے، تو چند اقوال اور تفصیلات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ یہاں سے یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر مدعی علیہ نے بینہ پیش کیا، گواہوں نے ان الفاظ میں گواہی دی کہ ہاں ایک شخص نے اس کے پاس یہ عین بطور امانت یا بطور رہن رکھوایا ہے، لیکن اس شخص کو ہم چہرہ سے تو پہچانتے ہیں لیکن نام اور نسب کا نہیں پتہ، تو کیا اس گواہی سے مدعی علیہ سے خصومت دفع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اس میں اختلاف امام محمد اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خصومت دفع نہیں ہوگی، کیونکہ مدعی کو ایک ایسے شخص کے حوالے کر رہا ہے کہ جو غیر معروف ہے، اور مدعی کے لیے اس کا پیچھا کرنا ممکن نہیں ہے، تو اس میں مدعی کا ضرر ہے، اس وجہ سے اس بینہ سے اس سے خصومت دفع نہیں ہوگی۔ وعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی تندفع، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ خصومت دفع ہو جائے گی، اس لیے کہ مدعی علیہ نے بینہ سے ثابت کیا کہ یہ میرے پاس گاڑی یا جو جانور پہنچا ہے یہ مدعی کے علاوہ تیسرے شخص کی طرف سے پہنچا ہے، جسے گواہ چہرے سے تو پہچانتے ہیں لیکن نام و نسب سے نہیں پہچانتے، یعنی اس کے بینہ سے اتنی بات ثابت ہو گئی کہ یہ عین مدعی کا نہیں ہے بلکہ تیسرے شخص کا ہے، تو اس وجہ سے اس بینہ سے مدعی علیہ سے خصومت دفع ہو جائے گی۔ بخلاف الفصل الاول، اور جہاں تک فصل اول کی بات ہے جسے ہم سابقہ درس میں بیان کر چکے ہیں کہ اگر گواہوں نے یہ کہا کہ ایک شخص نے اسے مال حوالہ کیا ہے، نہ تو چہرے سے ہمیں معلوم ہے اور نہیں نام نسب کا پتہ ہے، تو اس صورت میں نہ تو اس گواہی سے اس شخص کی شناخت ہو سکتی ہے کہ فلاں شخص ہے تاکہ مدعی اس کا پیچھا کریں، اور نہ ہی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ امانت رکھوانے والا شخص مدعی کے علاوہ کوئی اور شخص تھا۔ تو جب دونوں میں سے ایک بات بھی ثابت نہیں ہوتی تو اس وجہ سے اس گواہی کی وجہ سے خصومت دفع نہیں ہوئی تھی، اور یہاں پر جو گواہی پیش کی گئی ہے اس گواہی سے اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ مال مدعی کے علاوہ تیسرے شخص کے پاس سے مدعی علیہ کے پاس آیا ہے، اور اس کا جو قبضہ ہے یہ خصومت کا قبضہ نہیں ہے، اور یہی مقصود ہے، لہٰذا مدعی علیہ سے اس گواہی کی وجہ سے خصومت دفع ہو جائے گی۔ والمدعی هو الذی اضر بنفسه، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کو صاحب ہدایہ جواب دے رہے ہیں کہ آپ نے ضرر کی بات یہ کہ اگر خصومت دفع ہو گئی تو اس میں مدعی کا ضرر ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے شخص کے حوالے کیا جا رہا ہے کہ جو غیر معروف ہے، تو مدعی کے لیے اس کا پیچھا کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بات بالکل طے ہے کہ مدعی کو ضرر پہنچا، لیکن اس ضرر کا وہ خود ذمہ دار ہے، کیونکہ وہ اپنے خصم کو بھول بیٹھا ہے، یا گواہوں نے جو گواہی دی ہے اس گواہی کی وجہ سے انہوں نے مدعی کو ضرر پہنچایا ہے، مدعی علیہ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، لہٰذا مدعی علیہ اگر بینہ پیش کر دے تو اس بینہ سے مدعی علیہ سے خصومت دور ہو جائے گی۔ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُخَمَّسَةُ کتاب الدعوہ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے مسئلہ بیان کیا مخمسہ کے نام سے کتاب الدعوہ مشہور ہے، اس میں کل 5 اقوال ہے، ایک ابن شبرمہ، ایک ابن ابی لیلہ، اور اسی طرح ایک امام محمد
اور امام اعظم ابو حنیفہ اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کل 5 اقوال ہے. ان 5 اقوال پر مشتمل مسئلہ کو مخمسہ کہا جاتا ہے. اور ان میں راجح قول جو ہے مشائخ کی تصریح کے مطابق قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کا ہے کہ اگر کوئی شخص حیلہ باز ہے، چول قسم کا فراڈی آدمی ہے، تو وہ اگرچہ بینہ پیش کرے، بینہ پیش کرنے سے اس سے خصومت دفع نہیں ہوگی. آتے ہیں اگلے عبارت کی طرف. قال وَإِنْ قَالَ ابْتَعْتُهُ مِنَ الْغَائِبِ فَهُوَ خَصْمٌ. اور اگر مدعا علیہ نے یہ کہا کہ میں نے غائب شخص سے یہ چیز خریدی ہے تو وہ خصم ہوگا. لِأَنَّهُ لَمَّا زَعَمَ أَنَّ يَدَهُ يَدُ مِلْكٍ فَقَدْ اعْتَرَفَ بِكَوْنِهِ خَصْمًا. اس لیے کہ جب اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کا قبضہ ملکیت کا قبضہ ہے تو اس نے خصم ہونے کا اعتراف کیا. قال وإن قال المدعي غصبته مني أو سرقته مني لا تندفع الخصومة وإن أقام ذو اليد البينة على الوديعة. اور اگر مدعی نے یہ کہا کہ آپ نے مجھ سے غصب کیا ہے یا آپ نے چرایا ہے تو اس سے خصومت دفع نہیں ہوگی اگرچہ قابض ودیعت پر بینہ قائم کریں. لأنه إنما صار خصما بدعوى الفعل عليه لا بيده. اس لیے کہ وہ اس پر فعل کے دعوی سے خصم بنا ہے نہ کہ اس کے قبضہ سے. بخلاف دعوی الملک المطلق، برخلاف ملک مطلق کے دعوی کے. لأنه خصم فيه باعتبار يده، اس لیے کہ وہ اس میں قبضہ کے اعتبار سے خصم ہے. حتى لا تصح دعواه على غیر ذی الید، یہاں تک کہ اس کا دعوی غیر قابض پر درست نہیں ہے. وتصح دعوی الفعل علیہ، اور فعل کا دعوی اس پر درست ہے. قال وإن قال ابتعته من الغائب فهو خصم. اس عبارت میں ذکر کردہ مسئلہ یہ ہے کہ مدعی نے یہ کہا کہ آپ کے قبضہ میں جو عین ہے یہ میرا ہے، تو مدعا علیہ کہتا ہے کہ یہ تو میں نے فلاں شخص سے خریدا ہے اور اس پر بینہ پیش کیا، تو بینہ پیش کرنے سے اس سے خصومت دفع نہیں ہوگی بلکہ مدعا علیہ مدعی کے ساتھ خصومت کرے گا. اس لیے کہ جب اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے خریدا ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ اس کا قبضہ ملک ہے اور اس نے خصم ہونے کا اعتراف کیا. لہٰذا جب اس کا قبضہ ملک ہے اور خصم ہونے کا وہ معترف ہے تو بینہ پیش کرنے سے اس سے خصومت دور نہیں ہوگی بلکہ قاضی صاحب ضابطے کے مطابق دونوں کے مابین فیصلہ کریں گے. قال وإن قال المدعي غصبته مني أو سرقته مني. اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ مدعا علیہ کے پاس عین ہے، اس پر مدعی نے دعویٰ کیا ان الفاظ میں کہ عین مثلا گاڑی ہے یا جانور ہے، جیسا کہ پہلے مثال میں بیان کیا ہے کہ آپ نے مجھ سے غصب کیا ہے یا چرایا ہے. اور مدعا علیہ بینہ پیش کرتا ہے اس بات پر کہ یہ جو عین ہے میرے پاس گاڑی یا جانور، یہ کسی نے میرے پاس بطور امانت رکھوایا ہے. تو ابھی اس بینہ سے خصومت دفع نہیں ہوگی کیونکہ مدعی نے جو اس پر دعویٰ کیا ہے وہ فعل کا دعویٰ کیا ہے اور فعل کے دعوے کی بنیاد پر وہ مدعی کا خصم بنا ہے نہ کہ قبضہ کی وجہ سے. لہٰذا جب وہ بینہ پیش کرے گا قبضہ پر کہ میرے پاس یہ جو غلام ہے یہ قبضہ امانت ہے یا قبضہ حفاظت ہے، تو اس بینہ سے خصومت دفع نہیں ہوگی کیونکہ خصومت جو ثابت ہوئی ہے دعوی فعل سے ہوئی ہے نہ کہ دعوی قبض سے. بخلاف دعوی الملک المطلق، برخلاف ملک مطلق میں دعویٰ کے کہ اس میں وہ قبضہ کے اعتبار سے خصم بنتا ہے، یہاں تک کہ ملک مطلق میں غیر قابض پر دعویٰ کرنا درست نہیں ہوتا کیونکہ ملک مطلق میں صحت دعویٰ کے لیے ضروری ہے کہ مدعا علیہ اس چیز پر قابض ہو. وتصح دعوی الفعل علیہ، اور اگر مدعی نے مدعا علیہ پر فعل کا دعویٰ کیا، یہ کہا کہ آپ نے غصب کیا یا چرایا ہے، تو دعوی فعل چونکہ قبضہ پر موقوف نہیں ہے اس لیے مدعا علیہ مدعی کا خصم بن جائے گا اور بینہ سے مدعا علیہ سے خصومت دفع نہیں ہوگی. تو آج کے سبق کو اسی پر ختم کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.